منیر نیازی صاحب کے بارے میں وہ چل رہا ہے ان کی تحریر کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو والد نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا حیض کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو کہا کہ میں جو کئی سالوں سے والد کے رعب اور ان کے جلال کی وجہ سے دب کے رہتے تھے، ان کا رعب ہوتا تھا، اونچا بول نہیں سکتے تھے، اوپر دیکھ نہیں سکتے تھے، تو کہا کہ میں نے اپنے اندر اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے سینے کو چوڑا کر کے کہ ہمارے گھر کے اندر ہم بھی وہ روشن خیال بن گئے ہیں کہ اب ہمارے گھر کے اندر ہم آپس میں بیٹھ کے اس موضوع کے اوپر کھلم کھلا بات چیت کر سکتے ہیں۔ تو کہا کہ میں نے اپنے والد کو کہا کہ حیض ایک ایسا سرکل کا نام ہے جو ہر جوان عورت مہینے میں ایک مرتبہ اسے گزرتی ہے۔ تو کہا کہ میرے والد نے پھر دوسرا سوال کیا کہ پھر اس وقت حیض کے دنوں میں عورت کیا کرتی ہے، اس کے لیے کیا حکم ہوتا ہے؟ تو کہا کہ میں نے کہا کہ وہ عورت نماز نہیں پڑھتی، وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، وہ رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتی، وہ مسجد میں نہیں جا سکتی۔ تو کہا کہ اب والد نے سخت لہجے میں، کرخت لہجے میں مجھے کہا کہ پھر تو اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے اور حیض والی عورت کے درمیان میں کیا فرق ہے کہ تم بھی نہ نماز پڑھتے ہو، نہ قرآن کی تلاوت کرتے ہو، نہ روزے رکھتے ہو۔ تو کہا کہ شرم کی وجہ سے میری گردن جھک گئی، نظریں جھک گئیں۔ کہا کہ بڑی مشکل سے وہاں سے میں اٹھا اور اس کے بعد کہا کہ میں نے اپنا یہ معمول بنا لیا کہ روزانہ صبح نماز کی بھی پابندی کرتا تھا اور گھر میں قرآن کی تلاوت بھی اونچی آواز میں اپنے کمرے میں کرتا تھا تاکہ اپنے والد کی نظروں میں اس حیض والی عورت اور میرے درمیان میں تھوڑا فرق ہو جائے، میں اپنے والد کی نظروں میں اپنے آپ کو تھوڑا اوپر کر لوں۔ تو یہ جو نماز نہیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، تو ان کے درمیان میں اور حیض والی عورت کے درمیان میں پھر کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ عورت حیض والی ہے اور یہ مرد حضرات ہیں جو حیض والی عورت کی طرح ہیں کہ نہ نماز پڑھتے ہیں نہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔